السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35ویں قسط۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 52ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تو اس اعتبار سے نبوت کا 12واں سال چل رہا ہے۔ قریش کی اذیتوں اور تکلیفوں کے درمیان آپ کا 12واں سال گزر رہا ہے۔ قریش کی تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو گالیاں نہیں دی، بد دعا نہیں کی، بلکہ اپنے مشن میں لگے رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سپرد کیا گیا تھا۔ سن 11 نبوی میں یثرب کے 6 اشخاص سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال یثرب کے 12 آدمیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان باتوں پر بیعت لی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھوں پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کم سے کم یہی اقرار اور عہد کر لیں آج کے اس دور میں اور اسے پورا کریں، تو ہمارے معاشرے میں تیزی سے اصلاح پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بیعت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ ان کی محنت اور جافشانی سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا قیام اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ہی تھا، اور اسعد ابن زرارہ ایمان لا چکے تھے۔ چنانچہ دونوں دعوت کا کام کرنے لگے، اور جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ شروع کر دی۔ یہ مدینے میں پہلا جمعہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل تھا۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک روز حضرت اسعد ابن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنا سے منع کر دو۔ چونکہ اسعد ابن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود ہی انجام دے دیتا۔ اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید رضی اللہ عنہ پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں؟ اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہے ہو، انصاف کی بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ واللہ ہم نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا عمدہ اور بہت خوب تر ہے، تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں،
پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے، وہ اسلام قبول کر لے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرماتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید رضی اللہ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کہا، ان سے کیا معاملہ کیا، ان سے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد ابن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو خاندانی رشتے کا جوش آ گیا اور مزید کچھ بولے بغیر لپکے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے اور اسد ابن زرارہ کی مدد کریں، اور اپنا نیزہ لے کر سیدھا ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد ابن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ واللہ تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو ان میں سے کوئی بھی نہ پیچھے گا، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب زبان کھولی تو فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا غسل کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم واللہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جنگ احد کے موقع پر اسلام قبول کیا اور جنگ احد ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس نے بھی اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ نہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسد ابن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورت مسلمان نہ ہو چکے ہوں۔
بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، اگلی قسط میں جانتے ہیں کہ مدینہ کا قافلہ تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں کب آیا، اور اس مرتبہ آنے کے بعد کن باتوں پر بیعت ہوئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا